الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورۃ التغابن. سورۃ التغابن مدنی سورت ہے، لیکن بعض نے اسے مکی بھی کہا ہے کیونکہ اس کے مضامین مکی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں. اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 239 کلمات ہیں، 1070 حروف ہیں. اس سورت کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے کہ ہمارے مال اور بچے ہمیں اتنا مشغول نہ کریں کہ آخرت بھول جائے، اور پھر یہ بھی کہ ایسے تمام مشغلوں سے، ایسی تمام چیزوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے جو مقصد کے راستے میں حائل ہوں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوق، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مٹی کے ذرات، پھول پتے، ہوائیں، بادل، ہر چیز. ماں کا لفظ اگرچہ بے عقل کے لیے آتا ہے لیکن یہاں تغلیب کے طور پر آیا ہے، کیونکہ زمین میں خاص طور پر بے عقل مخلوق زیادہ ہے عقل مندوں کی نسبت، اور عقل مند بھی پوری طرح اللہ کے معیار کے مطابق عقل مند نہیں. لہ الملک ولہ الحمد. اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے سب تعریف. یہ لہو کا لفظ یہاں پہلے آیا ہے. کیوں؟ حصر کے لیے. حصر کا معنی یعنی اسی کے لیے ہی ہے. یہ ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں یورس اونلی یا اونلی یورس. تو یہاں بھی لہو الملک ولہ الحمد. بادشاہت اسی کی ہے، سب کا بادشاہ وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورۃ القصص میں آتا ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، لیکن دن میں کتنی دفعہ اس کی خوبصورت تخلیق کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہوں. اس میں بھی ہم کتنے ظاہر میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا. ہر وقت انسانوں کے کاموں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. اس نے یہ کام بہت اچھا کیا، اس نے یہ چیز بہت اچھی بنائی، اس کی یہ چیز بہت اچھی، اس کی یہ عادت بڑی اچھی ہے، اس کی یہ خوبی بڑی اچھی ہے. جتنی صبح سے شام تک ہم بندوں کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے مقابلے میں شعوری طور پر اللہ کی تعریف کتنی دفعہ کرتے ہیں. یا اللہ تو نے یہ چیز کتنی اچھی بنائی، یہ کتنی اچھی بنائی، یہ کتنی خوبصورت ہے، اس میں تیرا کتنا کمال ہے. کتنی دفعہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہو جب ہم
اس کی خوبصورت بنائی ہوئی چیزوں اور طرح طرح کی نعمتوں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اس کو یاد کریں اور ہم خوش اور ہم تعریف کریں۔ کتنی بار کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے باہر کے نظاروں کو دیکھ کر آپ نے اللہ کو یاد کیا ہو، کتنی دفعہ کبھی ہاتھ پہ رکھ کے کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی دیکھ کر اس کی تعریف کی ہو اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تعریف کی ہو اور ان کو بھی متوجہ کیا ہو، یہ دیکھو اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ ہم اتنے ظاہر اور دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں کہ اصل ہاتھ جو پیچھے اور اصل مالک جو ہے وہ بھولا ہوا ہے، صرف ظاہر اور سامنے کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر بن گیا اور کوئی مومن ہے۔ پیدا سب کو اسی نے کیا، لیکن پیدا ہونے کے بعد فا جو ہے یہاں پھر کے لیے، دنیا میں آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے نا کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گھر کا ماحول اور پھر معاشرے کا جو اثر ہے وہ اس پر پڑتا ہے اور پھر وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور چونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس بھی دی ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے رستے پہ چلنا وہ چل لے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ پیغمبروں کی اولاد کے بارے میں بھی آتا ہے، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، ان میں سے بعض نے تو ہدایت پائی اور اکثریت ان کی بھی فاسق ہو گئی۔ پیغمبروں کی اولاد، کیا انہوں نے کوشش نہ کی ہوگی؟ لیکن ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، کوششوں کے باوجود۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اب دیکھیے اوپر آسمانوں اور زمین کی بات ہے نا، اور ان کی تسبیح کی بات ہے، اور پھر انسانوں کی، اور صرف انسانوں میں سے کافر کی بات کی گئی ہے۔ کائنات میں انسان کے سوا کوئی مخلوق کافر نہیں ہے، ساری تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن یہ تقسیم صرف کس میں ہے؟ مومن اور کافر کی تقسیم پوری کائنات میں انسانوں کے اندر ہے یا جنات کے اندر، اور باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور یہاں کیوں بتایا گیا کہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ تاکہ انسان کیا کرے؟ سبق سیکھے کہ تم سے بھی مطلوب یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم کچھ اور کر رہے ہو، تم سے بھی مطلوب یہی ہے۔ کیا؟ ایمان، اطاعت، جیسے ساری کائنات لگی ہوئی ہے، ذرہ ذرہ لگا ہوا ہے، تمہیں بھی وہی کچھ کرنا تھا، تم کدھر چل پڑے؟ تم کیوں نہیں کرتے؟ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے سپارے میں اس بات کی تکرار بہت دفعہ ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی صحیح غرض کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی، تمہاری تصویر بنائی۔ فاحسن صورکم، پھر بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں، صورت کی جمع ہے صور۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی جیسا جس چیز کو ہونا چاہیے تھا اس کو ویسا ہی بنایا، جیسا ہاتھ کو ہونا چاہیے تھا اس کو ویسا ہی بنایا۔ اب آپ صرف ایک انگلی کم کر دیں، 5 کی بجائے 4 کر دیں، ہاتھ ویسے کام کرے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک انگلی کو چوٹ لگ جاتی ہے اور تھوڑا کام کرنا کم کر دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے بیکار ہو گئے، 4 انگلیوں سے کام ہی نہیں ہو رہا۔ ان کے سائز آپ دیکھیں،
اور ان کے اندر جو موومنٹ کی قوت ہے اور صلاحیت ہے، اور جو اندر کی سکن ہے اور جو باہر کی ہے، اور ہر چیز، اور پھر تمام چیزوں میں سے پھر انسان کو الگ نکال کے کہا تمہاری شکل سب سے اچھی بنائی۔ الو بھی اللہ کی مخلوق ہے، بندر بھی اسی کی ہے، چمپینزی بھی اسی نے بنایا ہے، لیکن وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ان سب سے تمہیں شکل و صورت میں فوقیت عطا کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے بارے میں سورۃ انفطار میں بھی آتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا کے رکھتے ہو دلوں میں اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ تُسِرُّونَ، ہر ایک اپنی دل کی چھپی ہوئی باتوں کا جائزہ لے، کیا کیا چھپایا ہوا میں نے اس میں، کون سی بات ایسی ہے جو آج تک میں نے کسی سے شیئر ہی نہیں کی، شاید کوئی راز ایسا ہو جو صرف آپ کو ہی پتا ہو، کوئی ایسی نیت اور آپ کا ارادہ یا کوئی خواہش یا کوئی سوچ جو صرف آپ کو پتا ہے، لیکن وہ اللہ کو بھی پتا ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم بول بول کے بتاتے رہتے ہو وہ بھی اس کو پتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، فعیل کے وزن پر، کیا؟ بذات الصدور، جو سینوں کے اندر ہے۔ کیا ہے سینوں کے اندر؟ دل۔ دل میں کیا کیا ہے؟ خیالات، وسوسے، دل کی جو باتیں ہیں جو اندر ہی اندر انسان سوچتا رہتا ہے، جو خواطر قلب ہیں، خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، جو راز ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، سب اس کو پتا ہے۔ اور جہاں اللہ کے علم کی بات آتی ہے نا، وہاں اس کی قدرت اور طاقت بھی سامنے تھی، کیونکہ یہ کسی اور کو نہیں پتا۔ کچھ لوگ قرآن پہ بہت سے اعتراض کرتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ نفس کی باتیں جانتا ہے۔ کون جانتا ہے انسانوں میں سے؟ کون دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر تم کیا حق رکھتے ہو کہ اللہ کے کلام میں نقص نکالو اور اس پر تنقید کرو؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ الم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، کوئی نہیں آئی، نبأ الذین، اہم خبر ان لوگوں کی، کفروا من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، کیا ان کی خبر نہیں پہنچی؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم نوح، قوم صالح وغیرہ کی طرف۔ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا انجام۔ وبال کس سے ہے؟ وبل سے۔ وابل کون سی بارش ہوتی ہے؟ ان لم تصبہ وابل فطل، اس کا مطلب پیچھے سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، بھول چکے ہیں۔ وابل کہتے ہیں اس بارش کو جو اس کے موٹے موٹے قطرے ہوں اور خوب خوب پانی لا رہی ہو، موٹی بوندوں والی بارش۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھو کہ بارش ہونے کے لیے ایسا لگتا ہے سر پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں، اس طرح کی بارش کو وابل کہتے ہیں، جو پڑے تو فیل ہو آپ کو کہ جیسے کچھ اوپر پڑ رہا ہے۔ وبیل وہ کھانا ہوتا ہے جو معدے پہ بھاری ہو، تو وبال کیا ہوا؟ جیسے وبال جان ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو وبال جان ہے، جو بوجھ پڑ گیا ہو، مصیبت پڑ گئی ہو۔ تو یہاں وبال امرہم کیا ہے؟ ان کے کام کا انجام، یعنی اس کا وبال، نتیجہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ذَلِكَ، یہ کیا جو اس سے پیچھے گزر چکا، یعنی یہ انجام، بِأَنَّهُ، اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ، كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے۔ کس کے ساتھ آتے تھے؟ بالبینات، معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، لیکن وہ دیکھ کر کیا کرتے؟ فقالوا، پھر کہتے، ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ ہم جیسے انسان ہماری اصلاح کریں گے؟ اور یہ ایروگنس اس دور میں بھی تھا اور آج بھی، ہم کسی سے نہیں پڑھنا چاہتے۔ یعنی یہ جو ایک تکبر کی قسم ہے کہ ہم خود ہی بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ہمیں کسی سے کچھ جاننے کی، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا، جاننے کی کوشش کرو۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو اپنی شان اور مرتبے کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس لیے کوئی بات نہ بھی آتی ہو تو غلط بیان کریں گے، مگر کسی سے پوچھ کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ ابشر یہدوننا، انسان ہمیں ہدایت دیں گے، انسان پیغمبر بن کے آ گئے ہیں۔
فکفروا تو انہوں نے انکار کر دیا، کس کا؟ رسولوں کا، وتولوا منہ پھیر گئے، واستغنى اللہ اور اللہ نے بھی کیا کیا؟ بے نیازی اختیار، استغنا برتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے اللہ بھی اس سے بے نیاز ہے، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ کس سے بے نیاز ہے اللہ؟ اپنی مخلوق سے، اس کی عبادت سے۔ اور حمید کا کیا معنی ہے؟ محمود، تعریف والا ہے، اپنے افعال میں، اپنی تخلیق میں، اپنے کاموں میں، ہر چیز میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جھگڑا ہمیشہ سے چلتا رہا، ہر قوم نے یہی عذر تراشا، اور یہ آج تک باقی۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ سورۃ القمر میں آتا ہے ابشرا منا واحدا نتبعہ، ہم ہی جیسے انسان کو ہم مانیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کی پیروی کریں۔ لیکن بات یہ کہ اللہ نے ہمیشہ پیغمبر انسانوں میں سے ہی بھیجے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، انسان ہی آئے رسول بن کے، جس کو ماننا مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اور زعم کون سا گمان ہوتا ہے؟ جھوٹا گمان، باطل گمان۔ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ یبعثوا، وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہاں سے؟ قبروں سے۔ قل کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لام بھی ہے تاکید کا، نون مشدد بھی، ثم لتنبؤن، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے، بما عملتم، جو بھی تم نے عمل کیے، اٹھائے بھی جاؤ گے اور اٹھا کے بتائے بھی جاؤ گے جو کچھ کر کے آئے ہو۔ بلا کا لفظ جو نا، اس کا کوئی ایک پرٹیکولر معنی نہیں ہے، کانٹیکسچل معنی ہوتا ہے اس کا۔ کبھی تو یہ پہلے فعل کی تردید کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ سوال کے جواب میں آتا ہے، استفہام کا جواب، جیسے الست بربکم قالوا بلا۔ کبھی ڈانٹ کے طور پر آتا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور یہاں کس معنی میں آئے؟ ما قبل کی تردید کے لیے، کیوں نہیں، جی ہاں، قسم ہے میرے رب کی، ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم چاہے نہ بھی مانو، پھر تم ضرور بتا دیے جاؤ گے جو بھی تمہارے اعمال ہیں۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے۔ کون سی؟ قبروں سے دوبارہ اٹھانا۔ سورۃ سبا 3 میں آتا ہے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلا وربی لتأتینکم۔ اب دیکھیں کہ جہاں بھی لوگ کسی حکم کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ شدت سے ان کی بات کو ریفیوٹ کرتے ہیں۔ کیا زبردست جواب ہے نا، وہ کہتے ہیں لا تأتینا الساعۃ قل بلا وربی لتأتینکم۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے مشکل بھی کیا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور سب کو مارنے کے بعد اٹھانا، وہ کیا ہے؟ کنفس واحدہ۔ سورۃ یونس میں بھی آتا ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ کو روک نہیں سکتے اس کام سے کہ وہ قیامت نہ لائے تم پر۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، بجائے اس کے کہ یہ بہانے ڈھونڈو کہ نہ آئے اور نہیں آئے گی اور حجتیں کرو کیا؟ آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ وہ کون سا نور ہے؟ قرآن۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے، تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. یوم یجمعکم، یوم جس دن، یجمعکم جمع کرے گا تم کو، کون؟ اللہ. اور کم سے مراد تمام انسان ہیں، اولین و آخرین، سب کے سب کو. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، جیسے سورۃ الواقعہ میں گزرا ہے. یوم یجمعکم، جس دن تم سب کو وہ جمع کر لے گا. کون سا دن ہے وہ؟ لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن، جن و انس کے جمع کرنے کے دن. اس کو سورۃ ہود میں یوں کہا گیا ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. سورۃ شورى میں آتا ہے وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور تم ڈراؤ اس دن سے جو جمع ہونے کا دن ہے، یوم الجمع. اور یہاں بھی کیا کہا گیا؟ یوم الجمع. یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن ویسے ہی بہت بڑا ہے، لیکن سارے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا وہ اس کو اور بھی زیادہ ہیبت ناک بنا دیتا ہے. اب جو لوگ حج پہ جا چکے ہوں تو منی میں، عرفات میں، حرم میں طواف افاضہ کے موقع پہ خاص طور پر، اور پھر اگر رمضان میں کبھی آپ 27ویں رات کو وہاں پر ہوں یا پھر عید کی نماز آپ پڑھیں، کیا حالت ہوتی؟ اپنا آپ کیسا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی عزیز نہ کوئی پیارا، کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا. اگر ایک ریلا آ رہا ہے تو آپ اس کے آگے رک نہیں سکتے، کھو جائیں تو کوئی آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا. اس وقت انسان کو اپنی صحیح قیمت پتہ چلتی ہے کہ میں کیا ہوں. اپنے گھر میں تو ہماری بڑی اہمیت ہوتی ہے، اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں، پیاروں میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی جان کی اور اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی فکر ہوتی ہے. اور وہ جمع کیا ہوتا ہے؟ سارے مسلمان بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. کہاں یہ کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں اور پھر اولین و آخرین، جن و انس سب جمع ہوں. ذرا امیجن کریں حال کیا ہوگا. اور اوپر سے گرمی اتنی اور سورج اتنا قریب، اور پھر انسان اتنے مجمع میں ہوتے ہوئے تنہا، کوئی کسی کا نہیں. یوم یجمعکم، اس دن ہمیں حاضر ہونا ہے، اس دن وہاں موجود ہونا ہے. لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن. وہ کیسا دن ہے؟ ذالک یوم التغابن، یہ ہے یوم تغابن، ہار جیت کا دن. تغابن کا لفظ جو ہے یہ غین بے نون سے ہے. غبنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے عقل اور رائے میں نقصان، عقل کی کمی. اور غبنہ کا لفظ عام طور پر خرید و فروخت کے معاملے میں کمی بیشی کے لیے آتا ہے. اور غبن غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم ہونے کے لیے بھی آتا ہے. تو بنیادی طور پر غبن میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ کمی کا، نقصان کا، خواہ وہ تجارت میں ہو، خواہ وہ عقل میں ہو، خواہ کسی کے مال میں ہو. اسی سے لفظ پر غبین نکلا ہے. کس کے وزن پر ہے یہ غبین؟ فعیل کے وزن پر. غبین کہتے ہیں اس کو جس کی ذہانت میں کمی ہو. شاید اسی سے ہمارے یہاں اردو میں غبی لفظ نکلا، جس کی ذہانت میں کمی ہو، جس کی رائے کمزور ہو. تو اوورآل کیا معنی پایا گیا غبن میں؟ کمی کا، کمزوری کا، نقصان کا، بھول، غفلت. اور تغابن کا لفظ جب آتا ہے تو پھر یہ ایک لفظ میں معنی ادا نہیں کرتا. اور پھر اگر اس کی وضاحت کی جائے تو اس کو کئی طرح سے سمجھا گیا ہے احادیث کی روشنی میں. تو میں انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کے سامنے وضاحت کروں گی. قیامت کا دن غبن کا دن ہے، نقصان کا دن ہے. بعض لوگ بعض کے ساتھ غبن کریں گے. کیسے؟ مومن کفار کے ساتھ غبن کا معاملہ کریں گے. جنت میں واقع ان کی جگہ مومن لے لیں گے، اور جہنم میں مومنوں کی جو جگہ تھی وہ کفار لے لیں گے. تو اس نے اس کی جگہ لے لی، اس نے اس کی جگہ لے لی، اس نے اس سے غبن کیا، اس نے اس سے غبن کیا. بینک غبن کا لفظ تو سنا ہی ہوگا. کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے غبن جب ہوتا ہے؟ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے لیکن کوئی ایک شخص، اس میں تو دھوکے، فراڈ، فریب ہوتے ہیں، اس کے ذریعے لے لیتا ہے. لیکن قیامت کے دن تو کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکے گا، ہر کوئی اپنی کمائی لے کر آئے گا. اس مفہوم کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے جہنم میں اس کی وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر وہ بدکار ہوتا تو اس کو وہ ملتی. یعنی جنت والا جب جنت میں چلا جائے گا تو وہاں سے اس کو جہنم دکھایا جائے گا کہ جہنم میں وہ جگہ تمہارے لیے مخصوص تھی، اگر تم غلط کام کرتے تو آج اس وقت تم اس جگہ پر ہوتے. اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ وہ اللہ کا مزید شکر ادا کرے. جیسے کوئی کسی حادثے سے بچ جاتا ہے تو اس کے بعد
بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے جان بچا دی۔ تو اسی طرح اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم والا اپنا حصہ دیکھیں گے تو پھر شکر ادا کریں گے، اور اسی طرح دوزخ والوں کو جنت میں وہ حصہ دکھایا جائے گا، وہ پیس آف لینڈ دکھایا جائے گا جو ان کے لیے تھا، لیکن وہ وہاں نہ پہنچ سکے کیونکہ ان کے پاس وہ عمل نہیں تھے، جس سے ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے اس روز بھی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سنایا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو بھیجا تھا کہ جنت اور جہنم کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، تو اس کے لیے اپنے لیے کچھ اگا لو وہاں جنت میں، جتنا کچھ کرو گے اتنا زیادہ سرسبز اس کو پاؤ گے۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم تو جنت کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو وہ درخت اور خوبصورت پھولوں پھلوں کی زمین ہے، تو پھر کیا وہ چٹیل ہے یا پھر سرسبز ہے؟ وہ ہے تو سرسبز، لیکن ہر ایک کا سبزہ اسی کے کیے کے مطابق ہی ہوگا، جو کر کے آئے گا اسی سے اس کا سبزہ لگے گا۔ اور وہ جو جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی معراج کے موقع پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف کوئی سمبولک چیز تھی، وہ جنت تھی، لیکن وہ آپ کی نہیں تھی، آپ کی وہ ہوگی جو آپ ڈیکوریٹ کریں گے اپنے لیے۔ یعنی ہر ایک کی جنت کیا ہے؟ جیسی وہ بنائے گا، یعنی جیسا اس کو اپنے لیے چاہے گا، اور پھر اس کے درجے ہیں، 100 درجے تو ویسے ہی بتائے گئے حدیث میں، اور اس میں اعلیٰ ترین جو ہے وہ فردوس ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ ہر انسان کے لیے دونوں جگہ ہیں، اب یہ ہر ایک کے اوپر ہے کہ وہ کس جگہ کو پریفر کرتا ہے اور اس کے لیے کیا لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جو بھی آپ کو میں نے سنائی۔ اس وجہ سے اس دن کو یوم التغابن کہا گیا کہ جنتیوں نے وہ زمین لے لی، ان کو دے دی گئی۔ جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات مختلف فتوحات ہوتی ہیں تو ایک قوم دوسری قوم کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے غبن ہوتا ہے۔ جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ مفتوح لوگوں کو بے دخل کر کے ان کی زمینوں کو اب قبضے میں لے لیتی۔ یا اسی طرح جب انڈیا پاکستان تقسیم ہوئے تھے تو کلیم کیے گئے تھے، اور کچھ لوگ جو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، بعد میں جو بچے کچھ تو وہ آ کے وہاں قابض ہو گئے۔ یہ تو خیر دنیا میں تو بہت کچھ دھاندلی کی تقسیمیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں چونکہ اہل جہنم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہاں ان کو وہ حصہ ملتا، لہٰذا انہیں ان کے عمل کے مطابق دوسری جگہ زمین دے دی گئی۔ پھر اسی طرح وہ حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو کہ مومن کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو کیا دکھاتے ہیں؟ جنت بھی دکھائی جاتی، جہنم بھی دکھائی جاتی، یعنی وہ جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے تیرا ٹھکانہ، جب تو قیامت کے دن اٹھے گا تو وہاں تو جائے گا، تو اس سے اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوزخ کا حصہ بھی اس کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اس سے بچ گئے ہو، اگر تم غلط کام کرتے تو اس جگہ جاتے۔ تو گویا جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ایسے ہی ان کی زمینیں بھی رکھی، اب یہ ہر ایک کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے کیا تیار کرتا ہے۔ تغابن کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مظلوم ظالم کی نیکیاں لے جائے گا۔ کمائی کسی نے کی ہوگی دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ نیکیاں کسی اور کے پلے میں ڈال دی جائیں گی، تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ غبن ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص نے محنت سے پیسہ کمایا اور بینک میں رکھوایا اور بینک میں کوئی اور اس کے اکاؤنٹ سے نکلوا کے چلا گیا۔ تو آج ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں، جس کو کل جا کے کیش کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے کسی پہ ظلم ڈھایا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم کیش کرانے کی بجائے جو مظلوم ہوگا وہ کیش کرائے گا، ان کو وہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو پھر یہ ایک طرح سے کیا ہوا؟ اس کا حصہ کم ہو گیا، یا اس کی نیکیاں کم ہو گئی، یا وہ حق اس کا مارا گیا کیونکہ اس نے ظلم کیا۔ اور اس کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس، الفاظ پہ غور کیجیے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز حشر آئے گا، اس کے ساتھ اس کی نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو اس کی نمازوں اور روزوں اور زکوٰۃ کی شکل میں ہوگی وہ کن کو دے دے گا؟ ان مظلوموں کو جن کو اس نے ستایا تھا، جن کا حق اس نے مارا تھا۔ اور پھر کیا ہوگا؟
کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ بہت سارے مظلوم ہوں گے اور ابھی ان کو حق نہیں ملے گا، تو پھر ان کی برائیاں اس کے پلے میں ڈال دی جائیں گی، وہ چھٹ جائیں گے اور یہ پکڑ جائیں گے، تو وہ شخص سب سے زیادہ مفلس اور فقیر شخص ہے۔ تو اس بنا پر بھی اس دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہے تو اسے دنیا ہی میں معاف کرا لے، کیونکہ قیامت کے روز دینار اور درہم نہ ہوں گے، اگر ظالم نے کچھ اعمال کیے ہوں گے تو وہ لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس صالح اعمال کا ذخیرہ نہ ہوگا تو مظلوم کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے یوم التغابن۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ تغابن میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا معنی بھی ہے، تو یوں جنت والے اور جہنم والے اور ظالم اور مظلوم ایک دوسرے کو ایک طرح سے نقصان یا ان کے حق میں کمی کر دیں گے، کیونکہ اصل حق تو اسی کا ہوتا ہے جو کوئی کمائی کرے، لیکن ظلم کی وجہ سے کسی کا نقصان کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ نے پیسے محنت سے کمائے لیکن ساتھ ہی آپ نے کسی کا کچھ توڑ دیا، کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دی، کچھ کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہی کی کمائی میں سے لے کر اس کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ تو تغابن کا معنی ہے ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا اور اصل مالک کا اپنے حق سے محروم ہو جانا، تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے کا نفع اٹھا لینا۔ اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ جیسے کوئی بزنس ہے، دو لوگ بزنس کر رہے ہیں، کوئی لین دین ہے، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، تو اس میں ایک فائدہ اٹھا جائے اور دوسرا لاس میں چلا جائے، ان ساری چیزوں کے لیے لفظ تغابن آتا ہے۔ اگر ہم ایک لفظ میں اس کا معنی کریں ہار جیت یا سود و زیاں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ پورا مفہوم ادا نہیں کرے گا، تو پھر آپ یوں پڑھیں گے جس دن وہ جمع کرے گا ان کو جمع ہونے کے دن، یہ دن ہے ہار جیت کا، سود و زیاں کا، نفع نقصان کا، کچھ کے حصے میں نفع ہوگا اور کچھ کے حصے میں نقصان آئے گا، کچھ اپنی تجارت میں کامیاب ہوں گے اور کچھ نقصان اٹھا جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہار جیت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ لفظ بولتے ہی ہمیں کبھی آخرت یاد آئی؟ ہمیں عموماً دنیا ہی یاد آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جو یہاں کامیاب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سکسیسفل پرسن تو کس کو سمجھتے ہیں سکسیسفل؟ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفل لائف گزاری ہے فلاں نے، لیکن اللہ کی نظر میں سکسیسفل لائف دراصل اس کی ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ اصل ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو سب کی نظروں میں کیا ہوتا ہے؟ عزت والا بن جاتا ہے۔ کسی نے کوئی ڈگری کر لی، کوئی کسی امتحان میں پاس ہو گیا، کوئی کسی بزنس میں بہت سا پروفٹ لے آیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کو کوئی عزت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں قابل رشک قرار پاتا ہے یا نہیں؟ سب اس پہ حسرت کرتے ہیں، کتنا لکی ہے یہ شخص، دیکھو اس نے فلاں جگہ پر انویسٹ کیا تھا، اتنا اس کو پروفٹ مل گیا۔ اس کے برعکس اگر کسی کا لاس ہو جائے، مثلا آپ نے کوئی پلاٹ بیچا اور آپ کو نقصان ہو گیا، آپ کی جاب چھوٹ گئی یا کوئی بھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب آتے ہیں اس کے ساتھ افسوس کرنے، سب اس کو بیچارہ کہنے لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ قیامت کے دن کی ہار جیت کیا ہوگی۔ اس دن اصل کامیاب کون ہے اور اصل قابل رحم کون ہے؟ تو یوم التغابن دنیا کا یوم نہیں ہے، یوم التغابن آخرت کا دن ہے۔ اصل عزت والا وہ ہے، اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں کامیاب ہے۔ کسی کے نزدیک دنیا ہار جیت کی جگہ ہے اور کسی کے نزدیک آخرت ہار جیت کی جگہ ہے۔ دنیا کی ہار جیت وقتی ہے، وقتی، اور آخرت کی ہار جیت دائمی ہے۔ تو اصل ہار کس کی ہے؟ جو وہاں ہار جائے، اور اصل جیت کس کی ہے؟ جو یہاں جیت جائے۔ ہم سب کسی نہ کسی ریس میں لگے ہوئے ہیں نا، ہر شخص کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی مقابلے میں ہوتا ہے، کوئی کسی سے مقابلہ کر رہا ہے، کوئی کسی سے کر رہا ہے، کوئی اوپنلی کر رہا ہے، کوئی خاموش کر رہا ہے یا نہیں؟ لیکن جب کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے سب کچھ پا لیا، حالانکہ وہ پانا کچھ بھی پانا نہیں ہے، وہ تو چند دن کا پانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب اسکول میں کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی خاص سرٹیفکیٹ لاتے ہیں یا کوئی انعام لے کر آتے ہیں یا کچھ، تو کس قدر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اور ماں باپ بھی۔ پھر کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹرافیاں کہاں، سجی بھی نہیں رہتی۔ کتنے دن کے لیے ایسی ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، دنیا میں بھی بھول جاتا ہے، لینے والوں کو بھی بھول جاتا ہے کہ کبھی کچھ لیا تھا۔ میرا اپنا میڈلز جو ہے وہاں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں سوچتی سے ساتھ لے جا کے کیا کروں، بوجھ ہے۔
لیکن افسوس یہ کہ ہم دنیا کے میڈلز، دنیا کی ٹرافیاں، دنیا کے سرٹیفکیٹس اور اچیومنٹس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اور ان کے مقابلوں میں، اور بالآخر جب کوئی دنیا میں ہوتے ہی ایک سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں کسی اور کے لیے تو بالکل ہی صفر ہے، اپنے لیے بھی کوئی خاص ویلیو نہیں ان کی، حالانکہ ان سب چیزوں کے حصول میں ایک لمبی ایفرٹ ہوتی ہے پیچھے. لیکن ہم کتنا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنی فکر ہم ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں اتنی فکر وہاں کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ شاید ہمیں یقین نہیں. جو کوششیں دنیا کے لیے کی گئی وہ دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن وہ آخرت میں فائدہ نہ دیں گی. ان ڈگریوں کے ساتھ وہاں انسان ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، وہاں کے میرٹ پہ پورا نہیں اتر سکتا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اصل میں عربی میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ غبن کا لفظی معنی ہے کمی، کسی کے حق میں کمی کرنا یا عقل کی کمی یا ذہانت کی کمی، اور خاص طور پر تجارت کے اندر کمی کے لیے آتا ہے. اور تجارت میں جب دو لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں اور ایک لے جائے پروفٹ اور دوسرے کا لاس ہو جائے، جب شیئرز گرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے لیے تو گرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے چڑھتے بھی ہیں. تو اب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی ڈیسٹنی ہے. اب دیکھیے کہ کسی بزنس میں لاس کب ہوتا ہے، نقصان کب ہوتا ہے؟ جب آپ ٹھیک جگہ انویسٹ نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ پورا انویسٹ نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ پھر پوری طرح وہ سارے جو اصول و ضوابط ہیں وہ پورے نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ اوور سپینڈنگ کر جاتے ہیں، تو پھر دنیا میں آپ کا بزنس جو ہے سکسیسفل نہیں ہوتا. اور اللہ نے ہمیں یہ زندگی کس لیے دی ہے کہ ہم یہاں اپنی صلاحیتوں، طاقتوں، اپنی عقل، ان سب چیزوں کو آخرت کے لیے انویسٹ کریں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو ہر شخص ایک بزنس میں ہے یہاں، اور اس کا نتیجہ کل نکلنے والا ہے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. تو گویا نیک اعمال انسان کی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی، دائمی، ہمیشہ کی، کبھی نہ پرانی ہونے والی، کبھی نہ بیکار ہونے والی، کبھی نہ نظروں سے گرنے والی، کبھی غیر اہم نہ ہونے والی. یہ ہے دراصل بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور بہت برا ہے ٹھکانہ، بہت برا. آگے چلتے ہیں. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، اس لیے انسان کو ہر روز زندگی کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی نفع نقصان، خیر شر، اچھائی برائی سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. اور مصیبت کا لفظی معنی پہنچنے والی چیز، پہنچنے والی. تو ضروری نہیں کہ وہ برے معنی میں ہی ہو، اس میں خیر اور شر دونوں آ سکتے ہیں. ما اصاب، لیکن اردو میں چونکہ مصیبت صرف برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، منفی معنوں میں، تو ہم ترجمے میں بھی مصیبت مصیبت ہی لکھ دیتے ہیں. ورنہ عربی میں پرٹیکولرلی مصیبت صرف برے معنوں میں نہیں آتی، پہنچنے والی چیز. یعنی ما اصابہ، جو پہنچا، من مصیبت، کوئی پہنچنے والا، یعنی جو بھی تمہیں پیش آیا. آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں، جتنی بھی عقل سمجھ سے کام لے لیں، جو چیز پہنچنی ہوتی ہے دروازے پہ پہنچ جاتی. تو ما اصاب من مصیبت، من کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی بیانیہ، جو بھی پہنچنے والی ہے، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اذن کے بغیر نہیں ہوتی. ومن یؤمن باللہ، ایسے موقع پر جو اللہ پر ایمان لے آئے، اعتماد کرے، یہدی قلبہ، وہ اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے، اس کا دل سیدھی بات سوچنے لگتا ہے.
اس کو چین اور قرار آ جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت چھوٹی سی ہے مگر اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، نمبر 1، کہ دنیا میں کوئی انسان مصیبت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم، خوشی، اچھی بری خبر پہنچتی رہے گی۔ اسی سے دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ یہ ہوگا کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے۔ اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں بھی رکھی ہیں اور بری بھی رکھی ہیں یہاں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور امتحان لیں گے تمہارا، ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ تو ضرور ہوگا، ضرور کمی ہوگی، خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مالوں میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں ہوگی، کبھی پھلوں میں ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صابرین کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں۔ یہدی قلبہ، اللہ اس کا دل تھام لیتا ہے اور اس کو صحیح بات سوچنے کی توفیق دیتا ہے، بھٹکنے سے بچا لیتا ہے، اس کی سوچوں کو بکھرنے سے اور اس کے جذبات کو منفی رو میں بہنے سے بچا لیتا ہے۔ ورنہ ہر مصیبت اور ہر امتحان، ہر آزمائش انسان کو منفی سوچ دلاتی ہے اور انسان نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے بنسبت اس میں سے کوئی خیر نکالنے کے، اچھا پہلو نکالنے کے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جسمانی طور پر بھی کوئی چوٹ لگ جائے، کٹ لگ جائے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس موقع پہ کہیں کہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، اور برا کوئی لفظ منہ سے نہ نکالے، کیونکہ فوری ری ایکشن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ بھئی ہے ہی مصیبت، یہ تو پہلی مصیبت ہی ہے۔ وہاں اصاب من مصیبت، وہ تو مصیبت ہے ہی، اس کا تو نام ہی مصیبت ہے۔ تو یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے مصیبت ہی ہے، اس کو تو آنا ہی تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مصیبت آنے پر یہ سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جو یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اللہ اس کا دل تھام لیتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ نمبر 2، ہر مصیبت کے آنے پر انسان یہ سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی۔ کوئی مصیبت اپنے آپ نہیں آتی، خود سے چل کے نہیں آ جاتی، خود سے کہیں سے نہیں اٹھ جاتی، اسے کوئی بھیجتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے اذن سے آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ اب ہمیں تو ہمیشہ کیا لگتا ہے، یہ نہیں آنی چاہیے تھی، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، بھی اللہ نے چاہا تو ہو گیا۔ کوئی وجہ ہے جو آئی ہے، ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ یہ مجھے کیا سکھانے آئی ہے، اس سے مجھے کیا سیکھنا چاہیے، اب مجھے کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اور جب انسان اس طرف توجہ کرتا ہے تو پھر منفی راستے پہ جانے سے بچ جاتا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مصیبت آتی ہے، یعنی اب وہ صرف نیگیٹو معنوں میں ہی جاری ہوں فی الحال، عام طور پر مصیبت آتی ہے انسان کا دل نرم کرنے کے لیے، انسان کو جھکانے کے لیے، اس کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، اس کی سوئی ہوئی نفسیات میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے۔ انسان جو بالکل نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے اور بے فکر اور بے خوف ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے اور بھولنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ ایک کے بعد ایک جب انسان کو نعمت ملتی جائے تو انسان بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہوتا جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ہر چیز میرے ہاتھ میں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن اصل ہر چیز تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، بندہ نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ لہٰذا مصیبت آتی ہے ہدایت دینے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے، عاجزی پیدا کرنے کے لیے، انسان کے تکبر کو دور کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو جگانے کے لیے، اس کو جھٹکا لگایا جاتا ہے، ہوش میں آؤ، کدھر جا رہے ہو، پلٹو پلٹو اللہ کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ومن یؤمن باللہ، جو اللہ کو مان جاتا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ آتا ہے۔ اب جو ہی پلٹتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو قرار دے دیتا ہے، اور پھر وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو کر زیادہ بڑی خوشی، زیادہ بڑا درجہ اور زیادہ بڑی نیکی کے لائق ہوتا ہے۔ اور اگر اس ٹیسٹ میں انسان فیل ہو جائے تو جو پہلے کام کر رہا ہے اس سے بھی نیچے جاتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو اسی طرح چنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں پیغمبروں پر آئیں، کیونکہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے نا، سب سے زیادہ انہیں آزمایا گیا۔
اور ان سب میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور ہر آزمائش کیا تھی؟ دراصل آگے لے جانے، اوپر بڑھانے کا ذریعہ۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی کوئی پریشانی والی بات، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی ایسی صورت پیش آئے جو انسان کے لیے ناگواری کا باعث ہو، دل دکھانے کا باعث ہو، اس کی مرضی کے خلاف چیز ہو، مال کا نقصان ہو، اولاد کی طرف سے پہنچنے والا کوئی دکھ ہو، کسی بھی قسم کا، کیونکہ اوپر جو آیتیں بہت جامع ہیں کہ کیا کیا چیزیں انسان کو بڑی ناگوار ہیں اور کیا کیا چیزیں انسان کے لیے دنیا میں مصیبت بنتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اصل جو امتحان ہے وہ اس لمحے کا ہوتا ہے جب انسان اس سے گزر جاتا ہے اور اپنا نیگیٹو ری ایکشن کر چکا ہوتا ہے، رو دھو چکا ہوتا ہے، منفی طریقے سے باتیں کر چکا ہوتا ہے، کسی کو شکایتیں کر چکا ہوتا ہے، خود سے بڑبڑا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اچھا میں صبر کرنے لگا ہوں۔ نو، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کے بارے میں کیا آیا کہ صبر کب ہے؟ عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت، چوٹ لگتے ہی جو آپ کا ری ایکشن ہے وہ صبر ہے۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اس ری ایکشن کو کنٹرول کرنا یا نہ کرنا، اور اس وقت آپ کی چوائس پر ہوتا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ جیسے خدا نہ خواستہ کبھی آپ سڑک پر جا رہے ہو تو اگر اچانک سامنے سے گاڑی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بریک لگاتے ہیں نا، یا صرف بریک نہیں لگاتے، اس وقت اور کیا کرتے ہیں؟ میں تو خیر ڈرائیور نہیں ہوں لیکن دیکھتے رہتی ہوں کہ لوگ فوراً رائٹ یا لیفٹ یا اکارڈنگلی، اور اتنا کوئک ری ایکشن اس وقت ہوتا ہے، اور اگر اس میں ذرا سا بھی خطا کہا جائے، حادثے سے کون بچتا ہے اس وقت؟ جو اس وقت صحیح طور پر ری ایکٹ کرتا ہے اور صحیح جگہ پر صحیح ڈیسیژن لے لیتا ہے اور صحیح رسپانس دیتا ہے۔ اور اگر رسپانس صحیح نہ ہو تو اس ایک لمحے میں جب انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے بہت بڑی ٹکر کھا سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ ہزاروں الفاظ پر مشتمل لکھا ہوا ایسے صرف ایک ڈیلیٹ بٹن غلطی سے دبنے سے سب اڑ سکتا ہے، ایک وائرس کے آنے سے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کی زندگی بھر کے کیے ہوئے اعمال اور بڑی سے بڑی نیکی، اور نیکی کے بعد جو امتحان آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ سارا سپارہ پڑھتے رہتے پھر اینڈ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، مثلا صدقہ خیرات کیا، کسی کی خدمت کی، کسی کی مدد کی، کوئی اور نیکی کا کام کیا، کچھ بھی کیا، کر کے جب وہ آخر کو پہنچا، تھک گیا، اس وقت کیا کیا؟ جتا دیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب صدقہ دے چکے ہو تو اب من اور اذا کیوں؟ تو یہ اصل میں اللہ کو ٹیسٹ کرنا ہے نا، دیکھنا ہے کرتے کیا ہو۔ امتحان ہے یہ دنیا، لیکن ہم میں سے ہر ایک سوچے ایک دن کا صرف جائزہ لے کر کہ آج صبح سے شام تک جو چیزیں میرے لیے ناگوار تھی میں نے ان پر کیا کیا۔ تو آپ دیکھیں گے ہم خود اپنا حساب کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہیں۔ اپنا حساب ہم خود کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ پھسلتے ہیں، کتنی دفعہ گرتے ہیں، کتنی دفعہ چوٹیں کھاتے ہیں، پھر عقل سے کام نہیں لیتے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہاں ہے یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، وہ آہستہ 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 پھر پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو فوری طور پر ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا انسان کا، یعنی ایک انسان کے اوپر ایک جذباتی یا ایک شدت کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ تو ایسے نہیں جیسے ایک بخار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اترتا ہے نا۔ جب ایک مصیبت آ جاتی ہے، چاہے وہ جذباتی صدمہ ہو، اس کو ریلیف میں ٹائم لگتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے اکٹھے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے اور ہاسپٹل پہنچے، اور باپ کو جب خبر ملی کہ ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ رسپانس تھا نا۔ دوسرے کا پتہ چلا تو اسی جگہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ یہ رسپانس کہاں سے سیکھا اس نے؟ انسان بہت سی چیزیں اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، اس نے کسی اور کو بھی شاید کرتے دیکھا ہو، کسی سے سنا ہو، کہیں سے پڑھا ہو۔ اگر رواج بھی ہو تو بہت اچھا رواج ہے کہ سعودی جو ہیں وہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جس کا وہ عزیز فوت ہو اس سے کہلواتے ہیں کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے کا مطلب کیا کہ میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا مریض بھی فوت ہو جائے کہ جو دوسروں کے لیے ایک بوجھ تھا تو اس کی وفات پر بھی الحمدللہ نہیں کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا جان چھوٹی۔ بعض اوقات محض لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل دل کے برعکس جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر برعکس بولنے کی بجائے بہتر خاموش رہو۔ یہد قلبہ ہے نا،
اس میں وہ توفیق اور ہمت اور صلاحیت اور طاقت اور ایک ایسی قوت انسان کے اندر آتی ہے اللہ کی طرف سے ایک عنایت کے طور پر کہ وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اگر اللہ نے کسی ایک خاص چیز کے لیے آزمایا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرا یہ بندہ یہ برداشت کر جائے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، اگر انسان منفی رد عمل سے خود کو بچا لے تو مصیبت کیا بن جاتی ہے؟ معلم بن جاتی ہے، انسان اس سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی، کیونکہ مصیبت کے بعد فوری ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے دور ہوتے، اللہ رسول کا دامن چھوڑ دیتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، جیسے نعوذ باللہ دین ذمہ دار ہو کسی بھی تکلیف کے آنے کا۔ وہ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ تو دنیا میں امتحان ہوں گے، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، کس سے؟ اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے کھلم کھلا، ہمارے رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کرے، توکل کرے مومن۔ اب ہوتا ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اب یہ کب پورا ہوگا اور کیا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا اور پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، انسان بہت بے صبری کا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم نے عفو درگزر سے کام لیا اور معاف کر دیا اور بخش دیا تو بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امتحان تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن عزیزوں پیاروں کا دین کے رستے میں رکاوٹ بن کے امتحان بننا انسان کو جتنا اس کا ایمان ہو اتنا زیادہ غصہ دلاتا ہے کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے کرنے کیوں نہیں دیتے، یا ان کی وجہ سے میں کیوں پیچھے ہوں۔ ایسی صورت میں انسان اگر کسی شدید ری ایکشن کا شکار ہو تو گھر کی زندگی میں بہت بڑا فساد پڑ سکتا ہے، کیونکہ خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ انسان کاٹ کے پھینک سکتا ہے، نہ ہی ان سے قطع تعلقی کر سکتا ہے، نہ ہی ان سے کہیں بھاگ سکتا ہے، نہ انہیں نکال سکتا ہے، نہ خود نکل سکتا ہے۔ ساتھ بھی رہنا ہے، ضرورت ہے ایک دوسرے کی، اور پھر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ تو یہاں پر پہلی بات یہ بتائی گئی کہ تم ان کو اپنے ساتھی سمجھتے ہو، اپنا سہارا سمجھتے ہو، محبت کی جگہ سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ دشمن ہے، جسے میٹھے دشمن کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں عموماً اس کے قریبی لوگوں سے پہنچتی، اور خاص طور پر گھر کی زندگی میں شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور بچوں سے، اور بچوں کو پیرنٹ سے مسئلے مسائل رہتے ہی ہیں۔ جتنے یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان میں ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی، اور پھر اگر اس کو دین کے کانٹیکس میں لیا جائے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت پیارے قدردان رشتے دین کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ایسے میں اور امتحان ہو جاتا ہے انسان کا۔ لہٰذا یہ جاتا ہے، اس کے بارے میں ترمذی کی ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی جب لوگ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دینی مسائل سیکھ چکے ہیں۔ یہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کچھ لوگ پہلے مدینہ آئے تھے اور کچھ لوگ بعد میں آئے تھے، تو جو پہلے آئے تھے وہ پہلے بہت کچھ سیکھ چکے، تو جب بعد میں آنے والوں نے آ کے دیکھا کہ پہلے آنے والے تو بہت آگے نکل گئے ہیں تو انہیں اپنے اہل و عیال پہ بہت غصہ آیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے اہل و عیال کو سزا دیں، کیونکہ
ان کے بچوں نے ان کو ہجرت سے روک رکھا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بس منظر سمجھ میں آیا؟ مکہ سے کچھ لوگوں نے تو فوراً ہجرت کر لی تھی جو ہی حکم آیا، اور کچھ لوگوں نے بعد میں کی۔ جو ساتھ ہی کر کے آ گئے تھے انہوں نے ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھا اور بہت کچھ سیکھ گئے۔ جو دیر سے آئے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب انہیں غصہ آیا کس پر؟ اپنے بچوں پر، ان کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے عوف بن مالک کے بارے میں کہ وہ بال بچوں والے تھے، عیالدار تھے۔ جب آپ جہاد پہ جانے کا ارادہ کرتے تو بیوی بچے رونے لگتے کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، اور ان کا دل پسیج جاتا اور وہ رک جاتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ عام طور پر کیا سمجھتا ہے؟ یہ نعمت ہے میرے لیے، لیکن ہر نعمت کیا ہے دراصل؟ امتحان، فتنہ، آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، امتحان ہے۔ اور یہ بھی یہاں بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور یہ کانسیپٹ صرف قرآن نے دیا ہے کہ بیوی بچوں کو کھلے عام دشمن بتانے کا کہ دشمن ہے یہ۔ اگر قرآن کو ایک طرف رکھ کر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے دشمن ہیں تو آپ میری دشمن ہو جائیں گی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اعتماد کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے بچوں پہ یا ماں باپ پہ یا شوہر پہ۔ سب سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ انہی رشتوں سے کرتے ہیں، اور ان کو اگر بتا دیا جائے دشمن تو بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن ان دشمنوں میں اور باقیوں میں فرق ہے۔ جو باقی دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان؟ قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، ان کی خبر لیتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہاں نہ خبر لے سکتے نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، بس صرف کیا کرنا ہے؟ فاحذروہم، احتیاط کہ یہ تمہارے دین کے رستے میں حائل نہ ہو، بچ بچا کے نکلو ٹکرائے بغیر۔ فاحذروہم، جیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو رائٹ لیفٹ، فاحذروہم فاحذروہم، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، فاحذروہم۔ اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ڈرائیونگ چھوڑ دے، یعنی آپ خود جتنے بھی بچ رہے ہو اور اگر وہ پھسل رہے ہو، مثلا سنو پڑ رہی ہو اور دوسرے ڈرائیور پھسل رہے ہو تو جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے نا۔ تو کتنی پھسلن ہے زندگی کے سفر میں، کتنی مشکل ہے۔ فاحذروہم، اچھا یہ احتیاط اس لیے بھی کہ جو دوسرے دشمن ہوتے ہیں نا وہ تو نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو نقصان دینے والے ہوتے ہیں کھلم کھلا، لیکن یہ جو دشمن ہے یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان کی دشمنی کو انسان دشمنی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ان پہ تو رہ رہ کے پیار آتا ہے، ان کے تو ناز نخرے اٹھانے ہوتے ہیں۔ دل مانتا ہے دشمن سمجھنے کو؟ ذرا ٹٹولے اپنے دل مانتا نہیں کہ کیسے دشمن ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ دشمن ہے۔ حل یہ نہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کرو اور ان سے نفرت کرو اور ان کو کہیں کاٹ پھینکو، نہیں، جو بھی مشکلات ہو ان کی طرف سے تعفو تصفحوا تغفروا، معاف کرتے چلے جاؤ۔ ان کی زیادتیاں، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، ان کی طرف سے آنے والی رکاوٹیں، ان کا تعاون کرنا یا نہ کرنا، کچھ بھی کریں، تعفو و تصفحوا و تغفروا، سویرے تعفو، دوپہر تصفحوا، شام کو تغفروا۔ قرآن مجید میں بخشنے کے لیے، کسی کو معاف کرنے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ سارے اس ایک آیت میں جمع ہیں، سب یہاں اکٹھے کر دیے گئے۔ عام طور پر 2 لفظوں سے تاکید ہو جاتی، یہاں 3 کے ساتھ تاکید ہے، تعفو، عفو، اور عفو ہوتا ہے کسی سے درگزر کرنا، اور پھر فرمایا تصفحوا، اور صفح ہوتا ہے کہ قصور کا احساس بھی نہ ہونے دینا، یعنی وہ جو زیادتی کریں تم پر پھر آپ ریاکٹ نہیں کر سکتے نیگیٹولی۔ مثلا وہ کہے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے پڑھانے کی، اب آپ پکڑ کھڑے ہو کہ نہیں میں تو کروں گی، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، گڑبڑ ہو جائے گی اور وہ آپ کے دین کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ کس قسم کا دین ہے؟ اور مشکل ہو گئی نا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تصفحوا میں کسی کی زیادتی، کسی کا قصور اس طرح معاف کرنا کہ اس کو احساس بھی نہ ہو کہ اس نے غلطی کی تھی، اتنا کچھ سہنا، باز پرس بھی نہ کرنا۔ 3 لفظ کیوں لگے؟ ایک ہی کافی تھا، ایک کو 3 دفعہ کہہ دیا جاتا، جیسے ہم عام طور پر اپنی زبان میں اگر کسی کو کچھ کہنا تو ایک لفظ کو 3 دفعہ بول کے کہتے ہیں سٹاپ سٹاپ سٹاپ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ نہیں 3 دفعہ دہرایا، 3 ڈفرنٹ الگ الگ لفظ بتائیں اور الگ استعمال کیے تو الگ معنی ہیں ان کے۔ تو جو عفو ہے اس کا معنی ترک عقوبت ہے۔ ترک عقوبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو سزا نہ دینا۔ مثلا اگر کسی نے آپ کو 1 لگائی تو آپ جواب میں 1 نہیں لگائیں گے، یہ کیا ہے؟ عفو۔ صفح کیا ہے؟ ترک ملامت، یعنی کسی نے آپ کو 1 لگائی ہے تو جواب میں 1 لگانے کی بجائے یہ بھی احساس نہیں جتائیں گے کہ تم نے لگائی ہے، کہ کچھ کہا بھی ہے، یا یہ کہ ہمیں لگی بھی ہے، اتنا پی جائیں گے۔ وتغفروا، اور بخش دیں۔ تغفروا کیا ہوتا ہے؟ اتنی دفعہ میں نے بتایا ہے، چھپا دینا،
آپ چھپا دیں، کسی اور سے بھی ذکر نہ کریں، واویلا نہ کریں، میرے گھر والے تو ایسے ہیں کہ وہ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، اور وہ تو دین کے دشمن ہیں، اور وہ تو ان سب چیزوں کے بہت خلاف ہیں۔ یعنی مغفرت کیا ہے؟ ستر الذم والتجاوز عنہ، ان قصوروں کو ڈھانپنا بھی، آگے بھی نہیں لمبی چوڑی کہانیاں بتانی، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب آپ کسی کو بار بار بتاتے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، روز ایک ہی کہانی کر رہے، وہ دوسرا بھی آگے سے سن کے کیا کہے گا، تمہارے گھر والے تو بہت ہی برے انسان ہیں۔ اچھا اب کیا ہوگا، وہ پھر آپ کو اور برا لگے گا کہ میرے گھر والوں کو برا کیوں کہا کسی نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے پھر۔ تو ایسی صورت میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بات بری لگی تھوڑی دیر کے لیے اس کو گوارا کر لیں اور پھر ایک طرف ہو جائیں اور پھر اس کا ذکر نہ کریں۔ وہ کچھ وقت تو انتہائی کڑوا گزرے گا، لیکن اگر کنٹرول کر جائیں تو اگلے دن ایسے ہوگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اتنے پیارے ہوتے ہیں نا، کتنا کچھ بھی کر دینا تو تھوڑے دیر کے بعد پھر ہمارا دل ان کی طرف ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان کے لیے بہت برداشت مشکل ہوتی، اس میں انسان پھر جو بولتا ہے یا زیادتی کرتا ہے وہ پھر بعض اوقات اپنے ہی خلاف پڑ جاتی ہے، وہ اپنے ہی رستوں کو مزید بند کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حل بتایا ہے، اس کے سوا اور کوئی سولوشن ہے ہی کوئی نہیں، چپ کر کے سن لو اور پھر اس کے بعد جب معاملہ کرو اپنی طرف سے آسن کر دو۔ ہر وقت کی آزمائش ہوتی ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ چھوٹے ہوتے سے لے کر بچے جو ہے نا، بہت چھوٹے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتے تو ماں سے نمازیں مشکل ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوتے ہیں پھر ان کی چوں چوں رو رو جو ہے وہ بالکل خشوع و خضوع ختم کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ذکر کرنے لگے ہیں، آپ کہیں بیٹھ کے کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں آپ کو کرنے دیتے، پھر انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے، اٹھا کے پھینکتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کرنے دیتے، اور پھر آپ کہاں پھینکیں گے، پھر تو خود ہی اٹھا لیں گے، نہیں میرے بچے۔ یعنی انسان ایک ایسی کشمکش میں ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر امتحان بھی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ان کا ہی نہیں سب کچھ حق اللہ کا بھی ہے، اللہ کا حق نہیں بھولنا۔ لہٰذا یہ جو فاحذروہم ہے کہ ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور ان کی سہنی بھی ہے، تو امتحان پر امتحان ہے، اور عورتوں کا خاص طور پر ہے، اور یہی ان کا بہت بڑا جہاد ہے۔ مردوں کے لیے تو وہ باہر کے دشمنوں سے مقابلے ہوتے ہیں نا، لیکن عورتوں کے لیے زیادہ بڑا میدان امتحان کا یہ ہے۔ یعنی کہ ہر وقت دین کا تانا جو ملتا ہے، یعنی اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تو تب ایک الگ مشکل، اور اگر آپ نے پڑھا تو اچھی باتیں جو سیکھی ان کا ذکر کوئی آپ کے سامنے کم ہی کرے گا، لیکن اگر آپ سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ سننے کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیچھے نہیں یہ کہا گھر والوں کے لیے، یہیں آ کے کہا ہے 28 پارے ختم ہونے کو ہیں، شاید کچھ ہمت آ جائے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ ریوارڈ جو ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تم کو بخش دے؟ لہٰذا ان کو معاف کرتے ہی چلے جاؤ اور روز معاف کرو۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوگا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنا بڑا اجر ہوگا۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے، ابو مالک اشعری نے کہا، انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے، اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت۔ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو، پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کیونکہ ان دو کے ذریعے انسان غلط کام بھی زیادہ کرتا ہے، اور ان دو کے ذریعے انسان نیکی کمانے کے بھی بہت سے مواقع پاتا ہے۔ اگر مال صحیح جگہ پر لگے تو صدقہ جاریہ ہے، اولاد صحیح کام لگ جائے تو انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو آپ کی ہر غلط بات میں بھی سپورٹ دے دے، تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے حامی مددگار ہیں۔ دیکھیں نا، عام طور پر جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو
جو بچے ہیں وہ ہمیں روک نہیں سکتے، وہ کبھی ہمارا ادب کرتے ہیں، کبھی ہماری محبت کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، عموماً کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ہاں میں ہاں ملا دیتے، تو اب ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، لیکن یہاں بھی دشمنی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین کا نقصان کر رہے ہیں، آپ کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ جن باتوں میں دوسرے لوگ آپ کو کھلا بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، وہ آپ کے پیارے آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے بتایا تو ہمیں نہیں پیار ملے گا، یہی چھن جائے گا ہم سے۔ تو اصل دشمنی ان کی دنیاوی دشمنی نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے بہت فرما بردار، بہت تابعدار، بہت خیال رکھنے والے، لیکن اصل دشمنی آخرت کے اعتبار سے دشمنی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، یؤتی برجل یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسناتہ، اور کہا جائے گا کہ اس کے بچے اس کی نیکیاں کھا گئے، اس کے بچے، اس کے اہل و عیال اس کی نیکیاں کھا گئے۔ وہ کیسے؟ اہل و عیال کیسے نیکیاں کھا جاتے ہیں؟ جب نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ ہمارے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، اور پھر ایسی معصوم صورتیں اور ایسی پیاری شکلیں کہ پھر ہم پسیج جاتے ہیں، پھر ہم ہار جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، تمہیں نہیں رلا سکتا۔ جیسے پیچھے میں نے بتایا نا کہ ایک صحابی جب وہ جہاد کا ارادہ کرتے تو بیوی بچے رونا شروع کر دیتے، تو وہ رک جاتے کہ اب ان کا دل توڑ کے کیسے جاؤں، دل رکھنا بھی تو عبادت۔ بہت سی خواتین یہ کہتے ہوئے ملتی ہیں اب شوہر کا حکم بھی تو اللہ نے کہا نا مانو، شوہر کو خوش کرنا بھی بہت ضروری ہے، لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ حجاب اتار دو تو پھر کیسے کر سکتے ہم؟ بہت سے لوگ اس طرح کے عذر بہانے پیش کرتے رہتے۔ تو ان ساری چیزوں میں انسان کو پھر ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو جمانا، ساتھ ان کو دین پر رکھنا، ساتھ انہیں کنونس کرنا، ان کی سپورٹ لینا، کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے ہر دکھ درد میں اس کے گھر والے اس کے مددگار ہوں، یہ اس کی ایک نیچرل سی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ایک توقع ہوتی ہے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں اچھے اور برے سپورٹ ملتی ہے، مگر دینی معاملات میں وہ سپورٹ عموماً کم ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے پھر بعض اوقات تنہا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جن حالات میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں تو ایک ایک گھر میں ایسی آزمائشیں تھی، کتنی مشکلیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زینب کے شوہر جو تھے ابو العاص، وہ مشرک تھے، جنگ بدر میں ان کی طرف سے آئے تھے، پھر پکڑے گئے، سب قیدیوں کا فدیہ لینا قرار پایا، اور 4000 درہم فدیہ تھا۔ اب حضرت زینب جو تھی ان کی والدہ تو فوت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، کوئی اور بہن بھائی تو وہاں نہیں تھا، کون ان کے فدیے کا انتظام کرتا؟ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے فدیے کا انتظام کیا، 3000 درہم ہوئے، اب باقی کہاں سے پورا ہو، کیونکہ رعایت تو نہیں ہو سکتی تھی، لہذا انہوں نے اپنا ہار جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا وہ ساتھ بھیجا مکہ سے۔ جب آپ کے سامنے وہ فدیہ لایا گیا اور ہار آپ نے دیکھا اور حضرت خدیجہ کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو فدیے میں لیا جائے، لیکن بہرحال اس پر ابو العاص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس جا کر زینب کو بھیج دوں گا، تو انہوں نے وعدہ نبھایا، ان کو چھوڑا گیا، وہ جو ہار کے بدلے میں جو حصہ تھا اس کے بدلے میں یہ انہوں نے وعدہ دیا۔ اب وہ مدینہ سے واپس مکہ جاتے ہیں اور جا کے حضرت زینب کو بھیجتے ہیں۔ یہ تھوڑے زخم تھے، یہ تھوڑی تکلیفیں تھی، اور وہ حاملہ تھی اس وقت۔ قریش کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے مدینہ، وہ کیسے جانے دے سکتے تھے؟ روکتے تھے، مارتے تھے۔ تو حبیرہ نام کا شخص تھا، اس نے ان کو گرا دیا اونٹ سے، وہ ان کا حمل ساکت ہو گیا، اور ایسی بیمار ہوئی کہ اسی بیماری میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ مدینہ پہنچی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ابو العاص مسلمان ہو کے یہاں پر پہنچے، لیکن جلد ان کا انتقال ہو گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر اب آپ کی بیٹی ہو اور یہ صورت پڑ رہی ہو، اور شوہر ابھی تک مسلمان نہ ہوئے ہوں، یعنی کس قدر مشکل مرحلہ ہے نا۔ اور ویسے وہ ایک اچھے انسان تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، جب ان کو پکڑا گیا یعنی جنگ بدر میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو پہلے سے مسلمان تھا، میں تو پیچھے کھڑا تھا، ایسے ہی مجھے لے آئے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب آپ پکڑے گئے ہیں لہٰذا اب تو آپ کا بھی فدیہ ہوگا۔ ان کا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے بھی فدیہ دیا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کیا، ان کا بھی فدیہ ادا ہوا۔ اب چچا ہو، بیٹی ہو، داماد ہو، یہ سارے خون کے رشتے ہیں، بہت پیارے رشتے ہیں، لیکن ایمان نے، دین نے ان کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ ام کلثوم جو تھی عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی۔ تو جتنے یہ دین کے بڑے بڑے دشمن تھے، ان کی اولادیں مسلمان ہو رہی تھی اور ہو گئی تھی، تو ایک ایک گھر میں جدائیاں پڑ گئی تھی۔ اب ایسے میں دین کو پکڑے یا رشتہ داروں کو پکڑے، ہمارا تو کوئی اس مقابلے میں امتحان ہی نہیں جو امتحان ان لوگوں نے دیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی معاشرے میں خاندان اور قبیلہ
سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، قبیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا. قبیلہ غلط بھی کرے تو ساتھ دیا جاتا ہے. اور یہاں اسی اعتبار سے ان پر آزمائش آئی. قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، خون کے رشتے چھوڑے، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، کیا کیا قربانیاں نہیں کی انہوں نے، تب جا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا. کبھی اپنے گھر میں کوئی مشکل ہو نا تو ذرا زینب کو یاد کر لیا کرے، اور ان رشتے داروں کو جن کے گھروں میں اتنی بڑی بڑی مشکلات ہوئی لیکن دین نہیں چھوڑا، دین پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو دین کی وجہ سے بہت سارے ایسے اختلاف قریب کے رشتوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب امتحان ہے اور یہ سب مصیبت ہے اور اللہ کے اذن سے ہے. اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت دے دے. ایسے میں فرض کیا بنتا ہے؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنی تمہاری ہمت ہے، جو تمہارا بس چلے تم اللہ سے ڈرتے رہو. واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ ہر تکلیف اور دکھ کے لیے ایک مرہم. صدقہ خیرات سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور انسان کے راستے بھی آسان ہوتے ہیں. یعنی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ تقوی کے بعد سنو، اطاعت کرو اور انفقو کی بات، یعنی اس موقع پر انفقو کیوں؟ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے انسان کی ہرس اور شح اور دل کی تنگی کو دور کرتا ہے. اور جب انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر آپ نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ساس کو بہت اعتراض ہو سکتا ہے کسی ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی آپ کے بہت خلاف باتیں کرنا شروع کر دے کہ دیکھو جی یہ دین ہونے لگ گیا اور ان کا تو دماغ چل گیا اور اب یہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے. ایسی صورت میں انسان کیا کہتے اچھا وہ ہمارے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے. نہیں، بلکہ کیا کرو، الٹا بھیجو انہیں کچھ اور، انفقو، خرچ کرو، دو ان کو. کیونکہ اگر آپ اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو دنیا قربان کریں. جس کے بارے میں سنے کہ آپ کے خلاف باتیں بنا رہا ہے یا آپ کو برا بھلا کرے، اس کے ساتھ اور احسان کریں، مختلف طریقوں سے دل جیتے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اپنا دین پہ قائم رہنا آسان ہو جائے گا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں مال اور اولاد کا ذکر تو ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کا ذکر نہیں ہے جن میں دوست وغیرہ آتے ہیں. کیونکہ جہاں مال اور اولاد فتنہ ہے، بعض اوقات دوست بھی فتنہ ہوتے ہیں. سورۃ فصلت میں آتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے ایسے کچھ قرین یا دوست مقرر کیے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری آزمائشوں میں سنبھل کے چلتا چلا جائے. اور مال کا جہاں تک فتنہ ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو اس لیے خاص طور پر یہاں انفقو کی بات ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیوی بچے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ انسان صرف ان کے ناز نخرے نہ اٹھاتا رہے، صرف انہی کی ضروریات پلٹ کے پوری نہ کرے، بلکہ اللہ کے راستے میں بھی دے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ وَاسْمَعُوا کی بات کیوں کی گئی؟ کیا سنو؟ قرآن، اللہ کی بات، اللہ کی نصیحت. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہر طرف سے مشکلات آپ کو گھیرتی ہیں، قرآن آپ سنتے تو ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے، یا نہیں؟ بڑے بڑے ایشوز کیا لگنے لگتے ہیں؟ معمولی. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، شح سے بچا لیا گیا، بخل بما حرص بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً قریبی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بعض اوقات دل کی تنگی کا شکار بھی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھو گا نا، اور کچھ نہیں تو بچے ایک جگہ بیٹھ کے ذرا سا کسی کو کچھ لگ جائے تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات دیکھو چھوٹے بچوں کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، دل کی تنگی ہوتی ہے صرف. ہاں، ٹچ کر جائے تو اس پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز لے لے تو اس پہ رونا شروع کر دیتے. تو بعض اوقات بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں. یہ لائٹ کیوں چلائی ہے، یہ آف کیوں کی ہے، یہ دروازہ کیوں کھولا ہے، یہ کیوں اٹھایا ہے، وہ کیوں رکھا ہے.
یہ میرے پڑھنے کا ٹائم ہے اور میرا ٹیسٹ ہے اور اسائنمنٹ بھی ڈیو ہے اور آپ لوگ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ماحول اور خراب ہوتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر اگر کوئی باہر کا شخص ہمیں کہے نا یہ چیز دے دو تو ہم کہتے ضرور ضرور پلیز لے لو. اگر ہمارا کوئی بچے ہے شوہر یا کوئی اور مانگ لے اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو شوہ ہے نا یہ اپنوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر، کیونکہ ہم ان سے لینے کی بس توقع رکھے ہوتے ہیں نا کہ یہ کریں کچھ، یہ کیوں نہیں کرتے، یہی دیں ہمیں، ہم کیوں دیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح نہ نکلے. معاف کیسے کر سکتا ہے انسان؟ اگنور کیسے کر سکتا ہے؟ درگزر کہاں سے کر سکتا ہے؟ یہ شح کی بات ہے نا. بعض اوقات جیسے ایک گھر میں ہوتے ہوئے بچے ہیں، اگر آپ نے ایک کو کوئی چیز دے دی یا دوسرے کو نہیں دی یا کوئی اگنور ہو گیا یا کوئی رہ گیا، تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا بنے رہتے ہیں؟ بڑے بڑے مسئلے. اور انسان انہی مسئلوں کو سلجھاتے، اب اس کا دل دکھ گیا ہے، اب اس نے مائنڈ کر لیا ہے، اب وہ ناراض ہو کے دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ فلاں یہ کر رہا ہے، اور پھر انہی چیزوں کی ٹینشن لے کے پھر جو اصل کام ہے اس سے شیطان ہٹا دیتا ہے انسان کو. بیسیکلی تو سبق برداشت کا ہے اور سب کچھ اپنے اوپر ہی برداشت کرنا ہے، اور برداشت ہوگا، کنٹرول ہوگا تو ہی دوسروں کا حق بھی دے سکیں گے. اور انفقو میں بہترین صدقے کی ایک اور قسم کیا بتائی گئی ہے کہ اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرنا کہ جو شحیح ہو، تنگ دل ہو، کبھی اکنالج ہی نہ کرے کہ تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے جس میں بھوکے کو دے نہ سکے اور کھاتے کو دیکھ نہ سکے. بہت ہی زبردست ہے، صحیح معنی دیتی ہے، یہ شوہ کی صحیح وضاحت ہے. دنیا ہے امتحان نا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، اچھا قرض، پسندیدہ قرض، خوبصورت قرض، جس میں نیت بھی اچھی ہو، جس میں دے کر احسان نہ ہو، اذیت نہ ہو. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ اس کو تمہارے لیے اور بڑھا دے گا، یعنی اس کا اجر کئی گنا زیادہ دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے، حلم والا ہے، بردبار ہے. اس میں ایک بہت ہی گہری بات کی گئی ہے کنکلوژن کے طور پر. قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی خاطر دیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو کسی ذاتی غرض سے نہیں بلکہ سراسر اللہ کی رضا کے لیے. تو اس میں بات یہ ہے کہ جب تک ہم خاندانی زندگی کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی روحانی ترقی کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اجتماعی طور پر، تو بات نہیں بنے گی. یعنی ہر ایک انڈیویجولی اپنے گھر میں بھی کوشش کرتا ہے کہ گھر والوں کو دین کی طرف لائے، ان کو خدا خوفی کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے فیملی دین کی طرف آگے بڑھنا اور دین کے کاز کو آگے بڑھانا. جیسا کہ ان ساری صورتوں کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دین سے وابستگی اور دین کی خدمت اور دین کی مدد. تو دین کی مدد اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان گھر والوں کی سپورٹ رکھتا ہو. اگر گھر سے آپ کو سپورٹ نہیں اور روز آپ ڈسکریج ہوں تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے لیے خود بھی اس پہ قائم رہنا مشکل ہے. اب یہ ہے کہ گھر والوں کو دین کی طرف لانے کے لیے پھر ایسے پروگرام، ایسے انتظامات ہونے چاہیے، ایسی جگہ ہونی چاہیے. بنیادی طور پر تو مسلمانوں کے لیے مرکز جو وہ مسجد ہے کہ اس میں نمازیں ہیں، جمعہ ہے، تعلیم ہے، تدریس ہے. مسجد نبی کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیے. تو ایک جگہ مسلمانوں کا اکٹھ اور مسلمانوں کا اجتماع اور مسلمانوں کو مل جل کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسٹرگل کرنا جان اور مال سے بے حد ضروری ہے. تو اس کاز کے لیے اگر مال خرچ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہوگا. تو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. اب یہاں اس لیے بھی اس کو خاص طور پر الگ طور پر آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ صرف اگر خرچ کرنے کی بات ہوتی تو وہ تو پچھلی آیت میں آگے انفقو، خرچ کرو، لیکن اس انفقو اور تقرضوا میں فرق ہے. وہاں انفقو عمومی خرچ کرنا ہے، اپنوں پہ، پراؤں پہ، ہر چیز پہ، لیکن یہاں تقرض اللہ ہے مختلف خرچ کرنا. جب آتا ہے نا مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، تو اس میں تو اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنا اور اپنے گھر والوں کی پوری کرنا اور اپنے والدین کی کرنا اور اولاد کی کرنا اور رشتہ داروں کی کرنا
غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، سب کی کرنا. لیکن انفاق کے علاوہ جب قرض حسنہ کی بات ہوتی ہے تو اس کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ دینی پروگرام، دین کا کاز، اللہ کے دین کی ترقی. کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو اس کو اللہ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے. ٹھیک ہے، کس مال کو اللہ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے؟ جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں. اگر آپ اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. حدیث میں اس کو بھی صدقہ بتایا گیا کہ جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرے، یہ بھی ٹھیک ہے، ثواب ہے. رشتہ داروں کو دے رہے، ثواب ہے. مدد کر رہے، تحفے تحائف دے رہے، کچھ بھی کر رہے، ثواب ہے. کسی کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں. لیکن اس کو اللہ قرض حسنہ نہیں کہتا. قرض حسنہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی کاز میں دیا جائے، فی سبیل اللہ دیا جائے، جس کا اجر آپ آخرت میں چاہتے ہیں، جس سے آپ کے دین کی مدد، نصرت، حمایت ہو، جس سے آپ کا دین ترقی کرے اور اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان بھی ترقی کرے. تو نتیجہ کیا ہے؟ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ قدردان ہے، قدردان. اور اس کے بارے میں آپ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک کھجور پہاڑ برابر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالے، اور پھر اس کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ ہے قدردانی، ضائع نہیں کرتا. اور حلیم، بردبار ہے. اصل میں حلیم کا لفظ حلم سے ہے، اور حلیم ایک مستقل صفت ہے. حلیم کون سی صفت ہے؟ مستقل صفت جو ہر وقت حلیم کے اندر رہتی ہے. حلیم ایسی صفت ہے جو ہر وقت حلیم کے اندر رہتی ہے. یعنی جب کوئی ناگوار بات سنے تو اس کی طبیعت میں بہت بڑا اتار چڑھاؤ نہ آئے، اور جب کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی بے عزتی کر دے، کوئی بری بات کہہ دے، یا کوئی بہت خوش کن بات سنے، تو بھی اس کے مزاج اور موڈ میں کوئی ڈراسٹک چینج نہ آئے. وہ نارمل، بیلنسڈ، دکھ کی خبر سن کے چیخنا چلانا نہ کرے بلکہ الحمدللہ کہہ سکے. خوشی کی خبر سن کے الحمدللہ کہنا جانے، اس کو کہتے ہیں حلیم. حلیم. کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں نا جو کام کے وقت چاہیے ہوتی ہیں، ہر وقت نہیں چاہیے ہوتی. لیکن حلم ایسی صفت ہے جو آپ کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے. جس کے پاس یہ ہر وقت نہ ہو وہ حلیم نہیں ہوتا. تو یہ صفت دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت پیاری صفات میں سے ہے. لیکن حلم کی صفت بندوں کے لیے بھی بہت پسندیدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، حلیم اواہ منیب. اور اسی طرح قبیلہ اشج کا وفد آیا تھا آپ کے پاس، وہ لوگ آئے اور اتر کر بس بھاگم بھاگ آپ کے پاس ملنے کے لیے آگے، لیکن جو ان کے سردار تھے وہ آرام سے پہنچے، سکون اور وقار کے ساتھ. تو جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں دو صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، الحلم والانات، حلم اور ٹھہراؤ. تو یہ جو ٹھہراؤ ہے طبیعت کا، کہ ایک دم بہت پارا ہائی ہو جانا اور ایک دم بہت نیچے آ جانا، یہ درست نہیں. بیچ میں رہنا. اور یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. انات اور حلم، بردباری. اچھی خبر بھی بوجھ ہے اور بری خبر بھی بوجھ پڑتا ہے نا دل پہ، یہ نہیں. تو یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، اس کو سہ جانا اور اس کا نیگیٹو ریاکشن شو نہ کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا سی بات ہو تو فوراً چہرے پہ آ جاتی ان کے، اور پھر جاتی نہیں جلدی. یعنی یہ تو قدرتی بات ہے کہ آتی اور جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. ظاہر ہے کہ آپ کو بری خبر سن کے خوش تھوڑی ہو سکتے ہیں، آپ کے چہرے پہ فرق پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراضگی والی بات سنتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، فرق پڑتا تھا. لیکن یہ کیفیت پرماننٹ نہیں ہوتی، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور اس کے بعد کنٹرول کر لی. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر سویرے ان کو کوئی بات ناگوار گزری تو رات تک پھر آپ کی شامت، وہ اس سے نکلیں گے نہیں، نہ آپ کو نکلنے دیں گے. بعض اوقات تو کسی دوسرے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی واٹس دا پرابلم، کوئی خبر نہیں، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہے. تو اس کیفیت سے نکلنا چاہیے. اور خاص طور پہ گھر والوں کو یہ عادت بہت تکلیف دیتی ہے، کیونکہ وہ سارا وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، اور سویرے سویرے آپ نے موڈ آف کر لیا. اب بچے چھوٹے چھوٹے، ان کو ماں کا چہرہ دیکھ کے سکون آتا ہے. یعنی بچے کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں نا، ماں مسکرائے تو ان کی عید ہو جاتی ہے، ماں کے چہرے پہ کچھ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اکثر میں نے دیکھا خواتین کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی ہارمونل چینج اور معلوم نہیں کیا کیا مسئلے گھڑ لیے اب تو، اور ان کا عذر بہانہ تراش کے ہم ہر وقت کسی نہ کسی جھولے پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ایک دفعہ ادھر اور دوسری دفعہ ادھر. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، وہی برداشت والی بات کہ ان کو سہ لیا جائے. تو جو اپنے اندر یہ چیز لائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا. جب بندے قدر نہ کریں، آپ کے احسان کی قدر نہ کریں، آپ کی کسی نیکی کی قدر نہ کریں، آپ ان کی خدمت کریں وہ قدر نہ کریں،
انسان تو بہت ناقدر ہے نا، تو اللہ کیا ہے؟ شکور. تو ایسے میں انسان دل نہ چھوٹا کرے کہ میں نے اتنا کیا، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، کچھ اس نے قدر ہی نہیں کی. شکور وہ ہے نا قدردان، حلیم وہ ہے نا بردبار. عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب کا اور حاضر کا. العزیز الحکیم زبردست حکمت والا. سب پتا ہے اس کو، سب راز جانتا ہے، سب چھپی باتیں پتا ہے اس کو، جو سامنے ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے سب اس کے علم میں ہے، سب اس کے قبضے میں ہے. لیکن وہ حکیم ہے، لہذا بے وقت بے موقع نہیں پکڑتا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اور اس بات کی وضاحت انشاءاللہ اگلی صورت میں اور زیادہ اچھی طرح ہوگی. تو یہ ہے سورۃ التغابن. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.